رمضان کا بابرکت مہینہ آنے والا ہے، کچھ ہی دن رہ گئے ہیں۔ آپ کو پتہ ہوگا کہ رمضان جو ہے ہم سب کی زندگی میں کتنا زیادہ خاص، کتنا زیادہ اہم ہے، کتنا زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ اس کی جتنی تعریف کی جائے یا پھر جتنی بات کی جائے یا پھر جتنی خاصیت بتائی جائے، مجھے لگتا ہے اتنا ہی کم ہے۔ لیکن آپ کو پتہ ہے کہ رمضان میں کچھ لوگوں کے لیے رمضان بہت زیادہ خاص ہوتا ہے، لیکن کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کے لیے رمضان آئے دن کی طرح ہی رہتا ہے۔ اور انہی لوگوں کے من میں، میرے انہی بھائی بہنوں کے من میں ایک سوال آتا ہے کہ رمضان کے مہینے میں اللہ پاک نے کہا کہ وہ شیطان کو قید کر لیتا ہے تاکہ ہماری عبادت میں وہ خلل نہ ڈال سکے اور ہم دل سے اللہ کی عبادت کر سکیں اور زیادہ سے زیادہ اس مہینے میں ثواب کما سکیں، کیونکہ گناہ بہت ہوتے ہیں اور ظاہر ہے کہ جتنی بھی عبادت کر لیں وہ کم ہو ہی جائے گا۔ اللہ اگر ہمارے گناہوں کا نظر انداز نہ کریں تو عبادت کم ہے، گناہ زیادہ ہیں۔ آج کے ٹائم پہ ہر چیز میں، ہر شبد میں، ہر بات میں، ہر سوچ میں مطلب گناہ کہیں نہ کہیں سے ہو جاتا ہے۔ تو اسی لیے اللہ پاک نے رمضان کا مہینہ ایک تحفے کے طور پہ ہم سب مسلمانوں کو دیا ہے تاکہ ہم اس دن جو ہے اس مہینے سب سے زیادہ جو ہے عبادت کریں اور اپنے گناہوں کی معافی کر سکیں، اپنے دن اچھے زندگی کی جو ہے دعا کر سکیں، اپنے آنے والے کل کو بہتر کر سکیں عبادت کے ذریعے، اور اپنے گناہ کو معاف کر کے پاک صاف ہو سکیں۔ یہیں پر کچھ لوگ تو اس چیز کو پورا فالو کرتے ہیں اور بہت حد تک رمضان کا فائدہ اٹھا لیتے ہیں، روزے سے لے کے عبادت، تہجد وغیرہ اور بھی بہت ساری چیزیں جو کر لیتے ہیں۔ لیکن میرے بہت سارے ایسے بھائی بہن جنہیں رمضان جو آئے دن کی طرح ہی لگتا ہے، ان کو ایسا لگتا ہے جیسے کہ آئے دن جیسے شیطان ان کو بہکاتا تھا، نماز کے لیے ہر چیز کے لیے روکتا تھا، عبادت نہیں کرنے دیتا تھا، ویسے ہی رمضان میں ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ رمضان میں بہت حیرت کی اور افسوس کی بات ہے، یہ حیرت سے زیادہ بھی افسوس کی کہ انسان کی عادت اتنی زیادہ مطلب وہ ہو چکی ہے، بدل گئی ہے، یا پھر انسان نماز سے اتنی زیادہ دور ہو گیا ہے کہ جب رمضان کا ایک مہینہ آتا ہے، جب شیطان بھی قید ہوتا ہے، لیکن اس انسان کو ایسی فیلنگ آ رہی ہوتی ہے کہ ابھی بھی اس کے ساتھ شیطان ہے اور اسے جو ہے بہکا رہا ہے، اسی لیے وہ 5 وقت کی نماز رمضان میں نہیں پڑھ پا رہا ہے اور باقی عبادت نہیں کر پا رہا ہے۔ اور اس کے من میں یہ سوال پھر آنا شروع ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو کہا کہ شیطان کو قید کر لیتے ہیں، لیکن میں کیوں نہیں مطلب نماز پڑھ پا رہی ہوں رمضان کے مہینے میں، میری نماز کیوں قضا ہو رہی ہے، میں کیوں نہیں اٹھ پا رہی ہوں، میں کیوں نہیں قرآن پڑھ پا رہی ہوں، میں کیوں نہیں روزہ اس طرح سے رکھ پا رہی ہوں جیسے اور لوگ کرتے ہیں اور کر رہے ہیں۔ تو میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اللہ پاک کو کسی بھی انسان کی ضرورت نہیں ہے، ہم انسان کو اللہ کی ضرورت ہے، لیکن اللہ کو کسی انسان کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کے پاس بہت سارے ایسے اچھے اچھے انسان اور مخلوق ہیں جو کہ ہم سے بھی زیادہ عبادت کرتے ہیں، جیسے کہ جن اور میں بھی کرتے ہیں، اور اس سے بھی زیادہ جیسے کہ فرشتے ہیں جو کہ اللہ کی حمد و ثنا ہمیشہ کرتے رہتے ہیں۔ تو اللہ کو جو ہے ہماری ضرورت نہیں ہے، اس کے پاس بہت ہے اس کی حمد و ثنا کے لیے، لیکن ہمیں جو ہے اللہ کی بہت زیادہ ضرورت ہے، ہر قدم قدم پہ ضرورت ہے۔ اسی لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو راضی کر لیں، کم سے کم پورے سال آپ نے جو کیا جیسے کیا چھوڑو اس سے، لیکن اب جو ٹائم جو وقت ہے ابھی اور آج کا، اس ٹائم تو کوشش کریں کہ ہم اللہ کو راضی کر لیں۔ اور اس سال رمضان میں جو ہے آپ کے ساتھ ایسا نہ ہو جو آپ کے ساتھ ہر سال ہوتا ہوا آ رہا ہے کہ دوسرے لوگ آگے نکل رہے عبادت کر کے، ہر چیز کر کے، لیکن آپ کے لیے رمضان ویسے ہی جا رہا ہے جیسے آئے دن جاتا ہے۔ ایسا کس انسان کے ساتھ ہوتا ہے؟ اس انسان کے ساتھ جس کے دل کالے ہو جاتے ہیں، جس کے گناہ کے جو کیا بولتے ہیں گھڑا بولتے ہیں، یا پھر اس کا گناہ بہت زیادہ ہو جاتا ہے، انف ہو جاتا ہے ایک دم، اور وہ توبہ نہیں کرتا ہے، کیونکہ بہت سارے انسان کو تو ایسا ہی لگتا ہے کہ وہ کوئی گناہ نہیں کرتا ہے، لیکن کبھی بھی اپنے اوپر اتنا تکبر، گھمنڈ ہونا یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے، اور اس طرح سے کہنا کسی بھی انسان کو کہ ہم بالکل گناہ نہیں کرتے، ہم 5 وقت نمازی ہیں، یہ ہے وہ ہیں، تو یہ ایک گھمنڈ تکبر کی بات ہوتی ہے۔ کبھی کسی صحابہ نے یا صحابیہ نے یا پھر کسی ولی نے یا پھر کسی ہمارے نبی نے بھی ایسا کبھی نہیں کہا کہ ہمارا جو ایمان ایک دم پکا ہے، ہم سے ایک بھی گناہ نہیں ہوتا، بلکہ وہ اپنی عبادت میں اور اپنی زندگی جس طرح سے گزارتے تھے تو اسی ڈر اور خوف میں کہ ہم سے ایک قدم یا کبھی بھی کسی قدم بھی کچھ ایسا نہ ہو جائے جس سے ہمارا اللہ
ناراض نہ ہو جائے، اور اس طرح کی ان کی جو ہے سب کی سوچ ہوا کرتی تھی۔ لیکن آج کے ٹائم پہ اگر تھوڑا سا کوئی عبادت کر لیتا ہے تو اسے اپنے اوپر بہت گھمنڈ آ جاتا ہے، اور جبکہ میں کہتی ہوں کہ ہمیشہ یہ سوچو آپ کہ آپ کے گناہ زیادہ ہیں، عبادت کم ہے، کیونکہ پوری جو 24 گھنٹے کا جو یہ ٹائم ہوتا ہے اس میں تو نماز اور عبادت انسان 24 گھنٹے تو نہیں کرتا ہے نا، 24 گھنٹے باقی دوسرے کام کرتا ہے۔ دوسرے کام میں اگر جب آپ حدیث پڑھیں گے نا تب پتہ چلتا ہے کیا بولنا چاہیے، کیا نہیں بولنا چاہیے، کیا سوچنا چاہیے، کیا نہیں سوچنا چاہیے، کسی اور کے بارے میں کوئی آئے تو ہمیں کیسے بات کرنا ہے۔ بہت ساری ایسی چھوٹی چھوٹی چیزیں جس سے کہ کرنے سے بہت ثواب مل جاتا ہے، اور بہت ساری ایسی چیزیں جو چھوٹی چھوٹی کرنے سے بہت گناہ بھی مل جاتے ہیں، جس کے بارے میں ہم لوگ کو علم نہیں ہے۔ اسی لیے کبھی بھی اپنے اوپر اتنا جو ہے گھمنڈ میں آ کے نہیں کہنا چاہیے کہ ہم سے کوئی گناہ نہیں ہوتا ہے۔ تو اسی طرح کے کچھ لوگ ہیں جن کے من میں یہ اس طرح کی سوچ ہوتی ہے، اور ان کے لیے رمضان جب آتا ہے تو باقی دن کی طرح گزر جاتا ہے، وہ کچھ بھی خاص نہیں کر پاتے ہیں۔ تو دو ایسی پوائنٹ میں آج شیئر کروں گی جو رمضان سے پہلے ہم سب کو کرنا چاہیے۔ میں یہ نہیں کہوں گی صرف ان لوگوں کے لیے، کیونکہ میں نے ابھی کہا نا کس کے گناہ زیادہ ہے کس کے کم ہے وہ کسی کو نہیں معلوم ہے، تو ہر انسان کو کر لینا چاہیے رمضان سے پہلے۔ سب سے پہلی چیز کہ آپ کو نا توبہ کی نماز ایک بار پڑھنی چاہیے، جو بھی پورے سال میں گناہ ہو گئے ہیں اس کی معافی کر کے اللہ سے دعا کریں کہ اللہ یہ والا رمضان ہمیں نصیب کرے، اور صرف نصیب نہ کرے، ایسا نہ ہو کہ آئے اور چلے جائے ہر مہینے کی طرح نہ ہو، بلکہ ہر سال میں جیسے یہ مہینہ خاص ہے نا ہر انسان کے لیے، اللہ کی نظر میں بھی، نبیوں کی نظر میں بھی، اور مسلمانوں کی نظر میں، ویسے ہی میرے نظر میں میری زندگی میں بھی خاص بنا دے، ہے نا۔ تو یہ پہلی چیز آپ کو کرنی ہے، تو توبہ کی نماز پڑھنی ہے، اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے، اور اللہ سے دعا کرنی ہے کہ ہمارا جو آنے والا کل ہے وہ بہتر ہو، اور رمضان ہمیں ملے، اور ہمارے ساتھ نا بالکل جو اب تک ہو رہا تھا کہ ہمیں نہیں مل پا رہی ہے نماز، رمضان بھی ہمارا ایسے ہی جا رہا ہے، ویسا نہ گزرے، بلکہ اس رمضان میں بہت خاص رمضان کو بنا سکوں، اپنے دن کو، اپنے آنے والے کل کو بہت بہتر بنا سکوں، اور اپنے آپ کو سدھار سکوں، اور جو گناہ ہو چکے ہیں یا ہو رہے ہیں یا ہم نے کر لیا ہے ان سب کے لیے ایک بار دل سے معافی مانگ لیں، اور اللہ سے توبہ کر لیں سچے دل سے ایک دم۔ دوسرا پوائنٹ میں شیئر کرنا چاہوں گی، اگر آپ چاہتے ہیں نا آپ کی زندگی میں بہت زیادہ پریشانی ہے، دکھ ہے، تکلیف، آپ کسی مسئلے میں بہت زیادہ پھنسے ہوئے ہیں، اور اس رمضان آپ چاہتے ہیں کہ اس مسئلے سے آپ نکل جائیں، آپ کی زندگی بدل جائے، آپ کی لائف جو ہے نا چینج ہو جائے، تو اس سے اچھا جو طریقہ ہے نا وہ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ آپ ابھی سے نا استغفار کرنا شروع کر دیجئے، اور اس کو ایسے پڑھنا ہے استغفر اللہ استغفر اللہ، اس طرح سے آپ کو پڑھنا ہے جتنے بار آپ کو ٹائم ہے، یعنی کہ آپ ایسے نیت کریے گا جیسے کہ ایک دن میں 1000 بار پڑھوں گی، جتنا بھی پاسبلٹی ہے، یا 500 بار یا 2000 یا 3 یا 4، مطلب یہ پاسبلٹی کے اوپر ہے آپ کو کتنے بار کرنا ہے۔ اور لوگ بولتے ہیں ایسا کہ 21 دن کا یا 40 دن کا یا کبھی ایسے کر لو وظیفہ، میں ایسا کہتی ہوں کہ آپ نا اسے اپنی زندگی میں شامل کر لیجئے، ٹھیک ہے، کیونکہ دیکھو کچھ بھی چیز اسلام میں جب ہم پڑھتے ہیں نا تو اپنی زندگی میں جب ہم شامل کر لیتے ہیں تو اس کی برکت سے وہ جو ہم نے ایکسٹرا چیز ایڈ کر لی ہے تو اس سے ہمارے اوپر مصیبت بلائیں ٹلتی رہتی ہیں۔ جو چیز ہم جس چیز کے لیے پڑھ رہے ہیں وہ مل جاتا ہے تو بھی پڑھتے رہیے، اگر ملنے میں وقت لگ رہا ہے تو بھی پڑھتے رہیے، مطلب کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ڈی موٹیویٹ نہیں ہونا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ نہیں ہونا ہے کہ پڑھ رہے ہیں تو کچھ نہیں ملا تو چلو چھوڑ دیا، ایسا نہیں کرنا ہے۔ کبھی کبھی آزمائش ہوتی ہے، کبھی کبھی وقت لگتا ہے، کبھی کبھی ہمارا صحیح وقت نہیں ہوتا ہے، تو اللہ ہر چیز دیکھ کر کے ہی ہر چیز انسان کو دیتا ہے۔ آج کا پوائنٹ بھی پسند آیا ہوگا، پھر ملتی ہوں، اللہ حافظ۔